میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، ملائیشیا اس وقت صنعتی لحاظ سے دنیا کا 32واں اور معاشی لحاظ سے 29واں بڑا ملک ہے۔ یہ ہر سال $170 بلین کی مصنوعات اور اجناس ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ اس کا جی ڈی پی $522 بلین ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ملک اگر اسی طرح ترقی کرتا رہا تو یہ سن 2018 میں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، اور یہ سن 2020 میں خود کفیل صنعتی ملک بن جائے گا۔ یعنی اس ملک کو کوئی پروڈکٹ امپورٹ نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ اس ملک کی گروتھ ملاحظہ کیجئے اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ ملک ہم سے 10 سال بعد یعنی 1957 میں آزاد ہوا۔ اس کے آئین کا ڈرافٹ ہمارے ایک مشہور وکیل، جنہیں کل تک جدہ کا جادوگر کہا جاتا تھا اور جو پاکستان کے تمام مارشلاؤں، ایل ایف اوز اور پی سی اوز کے موجد کہلاتے تھے، انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا۔ ملائیشیا 1980 تک کیا تھا، آپ اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی حقیقی داستان سے لگا لیجئے۔ 1998 میں جوہری دھماکوں کے بعد پاکستان کو معاشی امداد کی ضرورت تھی۔ ہماری حکومت نے مختلف وفود بنائے اور یہ وفود مختلف اسلامی ممالک میں بھجوا دیے گئے۔ ایک وفد ملائیشیا بھی گیا۔ یہ وفد جب ملائیشیا کے ایک سینئر وزیر کے دفتر پہنچا تو اس وزیر نے ہمارے وفد کو ایک دلچسپ داستان سنائی۔ اس نے بتایا، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے گاؤں میں ایک لڑکے نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی۔ لڑکا بہت لائق، بہت ذہین تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ غریب بھی تھا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اسے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اسے ڈاکٹر بنواتے ہیں۔ اس وقت ایک اسلامی ملک ہمارے ملک میں بہت مشہور تھا۔ ہمارے ملک میں اس ملک کے تعلیمی اداروں کا بہت چرچا تھا۔ ہمارے ملک میں خوشحالی، امن اور ترقی نہیں تھی، جبکہ اس ملک میں خوشحالی بھی تھی، امن بھی تھا اور ترقی بھی تھی۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑکے کو اس اسلامی ملک میں بھجوا دیتے ہیں۔ لوگوں نے لڑکے کو بھجوا دیا۔ لڑکا اس اسلامی ملک کی ترقی اور تعلیم کا معیار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ وہاں 4 سال رہا، ڈاکٹر بنا، واپس آیا، پریکٹس کی، سیاست میں آیا اور سینئر وزیر بن گیا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس نے اپنے ملک کو اس اسلامی ملک جتنا ترقی یافتہ بنانا تھا جس میں وہ 4 سال گزار کر آیا تھا۔ وہ اس کام میں لگ گیا اور بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے یہ کہانی سنانے کے بعد پاکستانی وفد سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہ اسلامی ملک کون سا تھا اور وہ لڑکا کون تھا؟ پاکستانی وفد نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ملائیشین وزیر نے ہنس کر جواب دیا، وہ لڑکا میں تھا اور وہ ملک پاکستان تھا۔ اس کے بعد اس نے امداد کی درخواست لے کر ملائیشیا جانے والے پاکستانی وفد کی طرف دیکھا اور کہا، میں آج آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ خواتین حضرات، آپ اس واقعے کو ایک سائٹ پر رکھیے اور پھر آج کا ایک واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آج ملائیشیا کے معاشی امور کے وزیر سینیٹر داتو سری ادریس پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے ہماری کابینہ کو ملائیشین گورننس سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے اور کامیاب سیاستدان ہے۔ انہوں نے 2005 میں $400 ملین خسارے کے شکار ملائیشین ایئر لائن کو $260 ملین کمانے والی کمپنی بنا دیا تھا۔ یہ ملائیشین پرائم منسٹر آفس اور پرفارمنس مینجمنٹ ڈلیوری یونٹ کے سربراہ بھی ہیں، اور انہوں نے ملائیشیا کی کامیابی اور گروتھ میں بہت اہم رول ادا کیا۔ ان کی بریفنگ پاکستان کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگی، اور وزیر اعظم کا یہ اقدام، ہمارے وزیر اعظم کا یہ اقدام انتہائی قابل ستائش ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کا زوال اور ڈی جنریشن بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہم وہ قوم تھے جو کبھی جنوب مشرقی ممالک، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، مشرقی اور سینٹرل یورپی ممالک کے لیے آئیڈیل ہوتے تھے۔ ملائیشیا کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پاکستان بھجواتے تھے اور کوریا جیسے ملک پاکستان کے 5 سالہ منصوبوں کی نقل کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہماری پوری کابینہ، ہمارے تمام وزراء ملک چلانے، گورننس کے سسٹم سمجھنے کے لیے ان ممالک کے وزراء کے محتاج ہو چکے ہیں جنہیں ہم کبھی ویزے تک نہیں دیا کرتے تھے، ہم جن کے مستقبل کے وزراء کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہم نے مزید کتنا نیچے جانا ہے، ہم نے مزید کتنی ذلت سہنی ہے۔ ہمیں اب اٹھنا ہوگا، تھوڑی سی غیرت دکھانا ہوگی، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں اپنی کابینہ کو پڑھانے، سمجھانے اور بتانے کے لیے افغانستان سے استاد منگوانا پڑیں گے۔ خواتین